الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 118 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ چیز بار بار پیش نظر رکھنے کی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے ظہور کی سورہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اب بالکل آخر میں پہنچ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس جزا و سزا کا ظہور ہوا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا جو سچے اہل ایمان تھے لیکن ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے کوتاہیاں ہوئیں۔ یہی چیز ظاہر ہے کہ قیامت میں بھی زیر بحث آئے گی۔ بہت سے لوگ جو سچے ہیں، مخلص ہیں، دین سے مخلصانہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کسی حد تک حاصل ہے، لیکن غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں پوری زندگی میں کرتے رہتے ہیں، جس کو بیان کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کسی خاص موقع پر بھی چھوٹی یا بڑی کوئی غلطی کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کیا کرے گا اس کی کچھ جھلک دیکھی جا سکتی ہے، یہاں کیا کیا وہ زیر بحث ہے۔ اس کی ابتدا آیت 117 سے ہوئی تھی، جس میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رؤوف رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے ابتدا کی اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو دل سے مخلص ہیں، جو ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے دل میں کوئی خرابی کچھ وقت کے لیے پیدا بھی ہوئی تھی تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اس کو بھی توفیق دی کہ وہ رجوع کرے، اور اللہ نے بھی اس پر عنایت کر دی۔ یہاں سے ابتدا کی گئی۔ اب اس کے بعد یہ یاد ہوگا کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ اہم معاملہ ان 3 صحابہ کا ہو گیا تھا جو مخلصین میں سے تھے، آخری درجے کے مخلصین میں سے تھے، اور پہلے بھی ان کا رویہ اچھا رہا تھا، وہ پیغمبر کا ساتھ دیتے رہے، معرکوں میں شریک رہے، جو کچھ وہاں حالات پیش آئے ان میں استقامت کے ساتھ دین پر، اعلیٰ اخلاقی اقدار پر کھڑے رہے۔ لیکن تبوک کے موقع پر جو امتحان برپا ہوا، اور ایک بڑا امتحان تھا، اس میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ تینوں اصحاب اس سورہ میں پیچھے زیر بحث آ چکے ہیں، یعنی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تینوں زیر بحث آ چکے ہیں۔ ان کا معاملہ خصوصی اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ جو لوگ کمزوری دکھا چکے تھے ان میں سے بہت سوں کو معاف کر دیا گیا، ان کے عذر قبول کر لیے گئے، انہیں نصیحت کی گئی کہ اپنے آئندہ عمل کو اچھا رکھو، اللہ کرم فرمائے گا۔ لیکن ان 3 کے معاملے میں بہت سختی برتی گئی، درا حالے کہ یہ ان سب سے بہتر تھے، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے۔ ان کے ساتھ مقاطعے کا اعلان کر دیا گیا، اللہ کے پیغمبر نے بھی منہ پھیر لیا، ان کے ساتھیوں کو بھی یہی کہہ دیا گیا، ان کے گھر والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، یہ مدینہ میں، یثرب میں بالکل اجنبی ہو کر رہ گئے۔ اب ان 3 کا معاملہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اپنا فیصلہ صادر فرمایا، اور اس سے یہ آیت 118 شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا۔ ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہ پہلے جملے نے بتا دیا کہ ان کے بارے میں فوراً کوئی رائے نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ اب دیکھیں گے۔ جب ان کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تو کہاں اٹھا رکھا گیا؟ یثرب کی بستی میں، جہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، مخلصین صحابہ موجود ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ معاملہ جب اٹھا رکھا گیا تو کیا ہوا؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس طرح کا مقاطع، یا آج کی تعبیر میں کہیے تو بائیکاٹ کر دیا گیا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک حکم دے دیا گیا اور پوری بستی اجنبی ہو کر رہ گئی، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اب اگر خدا سے فرار ہونا ہے تو پھر کفر ہی میں جایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس بستی میں اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں اور مخلصین صحابہ کی اس جماعت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں مگر یہ کہ خدائی کے پاس، تو خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ یہ فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی، یعنی جب ایک وقت گزر گیا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی، یہ سزا انہیں دے دی گئی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جزا و سزا کی سورہ ہے، تو اس طرح کے مخلصین کو جو تین تھے، متعین نام ان کے معلوم ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ تین لوگ جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، اب اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو سخت سزا دی گئی، لیکن سزا کیا تھی؟ کوئی مارا گیا، پیٹا گیا، کیا ان کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا؟ کچھ نہیں، بس انہیں نظر التفات سے محروم کر دیا گیا۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ منافقین کو یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ سوسائٹی میں اس طرح اجنبی ہو کر رہ جائیں کہ ہر شخص یہ جان لے کہ ان کے ساتھ پیغمبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے معاملے میں یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی تھے، خواہ وہ ان کے اعزاء و اقربا تھے یا دوست احباب تھے، یہاں تک کہ خود پیغمبر بھی ان سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا۔ اور جب یہ فیصلہ نازل ہوا تو جس طرح کہ ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں، ان کو بلا کر بتا دیا گیا کہ فیصلہ آسمان سے تھا، معاملہ اگر معلق رکھا گیا تھا تو آسمان کی ہدایت پر رکھا گیا تھا، اب اگر توبہ قبول ہوئی ہے اور رحمت کی نظر ہو رہی ہے تو آسمان کی ہدایت پر ہو رہی ہے۔ یعنی یہ معاملہ زمین کا نہیں رہا تھا، ان تینوں کا معاملہ آسمان سے فیصل ہوا۔ اس پر حاشیہ ہے، ان کا ذکر یعنی ان تینوں کا ذکر، یہ جو میں نے صحابہ کے نام آپ کو بتائے، ان کا ذکر پیچھے آیت 106 میں ہو چکا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا تھا آیت 106 میں، اب ہم آیت 118 پڑھ رہے ہیں کہ ان کے معاملے کو ابھی معلق رکھا جائے گا، دیکھیں گے ابھی کیا کرنا ہے۔ ان کا ذکر پیچھے آیت 106 میں ہو چکا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں پورے 50 دن زیر عتاب رہے، یعنی یہ جو مقاطع ہوا جس میں تعلقات ختم ہو گئے، جس میں یہ اجنبی ہو کر رہ گئے، تو یہ مدت کتنی تھی؟ ظاہر تاریخ ہی سے معلوم ہوگی، تو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے 50 دن یہ زیر عتاب رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلمانوں کی پوری جماعت نے ان کا مقاطع کر دیا، کوئی ایک شخص بھی نہیں رہا کہ جس نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ 50 دن تک پوری جماعت ان سے بالکل بے تعلق ہو گئی۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے اپنی رودات بیان کی ہے بڑی تفصیل سے، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اس بستی کے اینٹ پتھر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلمانوں کی پوری جماعت نے ان کا مقاطع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی رخ پھیر لیا۔
اعزا و اقربا، دوست احباب، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی بالکل غیر بن کر رہ گئے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اس کا اثر ان کے باطن پر یہ پڑا۔ اب اس میں بہت آسانی سے یہ دوسرے لوگوں کے پاس جا سکتے تھے، کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے، مدینے میں بھی نواح میں کچھ ابھی لوگ موجود تھے، ان کے پاس چلے جاتے، لیکن انہوں نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، بس اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا۔ اس کا اثر ان کے باطن پر یہ پڑا کہ خدا و رسول کی ناراضی کے احساس نے انہیں خود اپنے وجود سے بیدار کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نہ باہر سکون کی کوئی جگہ نظر آتی تھی اور نہ اپنے دل کے اندر سکون و اطمینان کا کوئی گوشہ تلاش کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل پگھل اٹھے اور یہ توبہ و انابت کے اس معیار تک پہنچ گئے جو اس مرتبے کے لوگوں سے مطلوب تھا۔ یعنی یہ چونکہ مخلصین تھے، ان کا بڑا مرتبہ تھا، ان سے غلطی ہوئی تو انہیں ایسے ہی معاف نہیں کر دیا گیا، بلکہ 50 دن کے اس مقاطعے نے ان کے اندر توبہ و انابت کی، اللہ کی طرف رجوع کی وہ کیفیت پیدا کر دی اور باطن و ظاہر میں پیدا کر دی کہ جس کے بعد ہی ان کی معافی قبول ہوئی، اس درجے میں معاملے کو لے جایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل پگھل اٹھے اور یہ توبہ و انابت کے اس معیار تک پہنچ گئے جو اس مرتبے کے لوگوں سے مطلوب تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جتنی ہی شدت کے ساتھ ان لوگوں پر عتاب ہوا، اتنی ہی بے قراری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیا۔ یعنی جتنا عتاب بڑھتا چلا گیا، اسی درجے میں یہ رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے گئے۔ جتنی ہی شدت کے ساتھ ان لوگوں پر عتاب ہوا، اتنی ہی بے قراری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیا کہ جب گرفت خدا کی طرف سے ہے تو اس سے پناہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 میں سے 2 صاحبوں نے تو بالکل ہی خانہ نشینی اختیار کر لی، یعنی وہ نکلے ہی نہیں گھر سے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 میں سے 2 صاحبوں نے تو بالکل ہی خانہ نشینی اختیار کر لی، رات دن گریہ و زاری اور توبہ استغفار کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ یعنی مخلصین ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر سلام کا جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات دن گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ تیسرے صاحب اگرچہ کسی وقت باہر نکلتے، لیکن صرف اس امید میں، یعنی کوئی دوسری پناہ تلاش کرنے کے لیے نہیں، کسی انحراف کے لیے نہیں، نکلتے باہر، لیکن صرف اس امید میں کہ شاید کسی گوشے سے خدا اور رسول کی رضا کی کوئی مہک آ جائے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے۔ اگر ان کے اندر نفاق کا کوئی جرثومہ ہوتا تو جب یہ خدا اور رسول کی طرف سے پھینکے گئے تھے، کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ راسخ الایمان لوگ تھے، اس وجہ سے ٹھیک اس بچے کی طرح جو ماں کی جھڑکی سے سہم کر خود ماں ہی سے چمٹتا ہے، یہ خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے خدا ہی کی طرف بھاگے۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو سنایا ہے، کہ اب انہیں بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ترجمہ پھر سن لیجئے۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا سے خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو آخر میں الفاظ آئے ہیں کہ رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں، اس پر حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہیں ثم تابوا علیہم لیتوبوا۔ لیتوبوا میں فعل کامل اور حقیقی بانی میں ہے۔ قرآن مجید جس زبان میں ہے اس میں فعل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ وہ اپنے ابتدائی مفہوم میں ہے، وہ آخری مفہوم میں ہے، وہ حقیقی مفہوم میں ہے، وہ کامل مفہوم میں ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، وہ فیصلے کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔
تو محض فعل کا لغت میں ترجمہ دیکھنا کافی نہیں، بلکہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر پھر متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں کس پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ اصل الفاظ ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا میں فعل کامل اور حقیقی معنی میں ہے۔ اپنے گناہ کا اعتراف تو یہ پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن آزمائش کے ان سخت مراحل سے گزرنے کے بعد ان کے دل اچھی طرح گداز ہو گئے، نرم ہو گئے، پگھل گئے، تو اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی اور انہیں اس توبہ کی توفیق بخشی جس نے دل و دماغ کو ہر آلودگی سے پاک کر دی۔ اس درجے میں ان کی تطہیر ہو گئی، اس درجے میں ان کا تزکیہ ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ جیسا باطن میں انسان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے وہ پاکیزگی آ گئی۔ انہیں اس توبہ کی توفیق بخشی جس نے دل و دماغ کو ہر آلودگی سے پاک کر دیا۔ قرآن کے ان الفاظ سے ایک اور حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں توبہ کی ابتدا، یہ توبہ کہتے ہیں نا، میں نے توبہ کی، فلاں توبہ کرے، توبہ کی ابتدا اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہی پہلے بندے کے دل میں رجوع اللہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی بندے نے اگر اپنے آپ کو مخلص رکھا ہے، اس کو اپنے رب کی معرفت ہے اور اخلاص کے باوجود اس سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے رجوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہی پہلے بندے کے دل میں رجوع اللہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پر رحمت کی نظر فرماتا اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی پھر توبہ کی توفیق بھی اس پروردگار کی طرف سے ملتی ہے، اس کے اسباب بھی اس کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ سیدنا آدم کے بارے میں ہے کہ ہم نے تو توبہ کے کلمات بھی اس کو خود سکھائے، یہ سب پھر خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہو تو ہر گناہ پر اس کا دل کڑتا اور آزردہ ہوتا ہے، یعنی ایمان اسی لیے بنیاد بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کی۔ ایمان ہوتا ہے تو سرکشی نہیں آ سکتی، گناہ پر اصرار نہیں پیدا ہو سکتا، وہ جو کہا ہے نا کہ یصرون علی الحنث العظیم، یہ صورت نہیں پیدا ہوتی۔ گناہ تو انسان ہے، ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جذبات غالب آ گئے، کبھی خواہشوں نے غلبہ پا لیا، کبھی انسان اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، یہ سب غلطیاں کوتاہیاں ہم میں سے ہر شخص سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہو، یعنی سچا ایمان ہو، کسی بھی درجے میں ہو، تو ہر گناہ پر اس کا دل کڑتا اور آزردہ ہوتا ہے، اور ایک احساس ندامت کے ساتھ اس کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ ابھرتا ہے، یعنی دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے قبول کر لے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں پھسل گیا ہوں۔ اگر آدمی اپنے اس جذبے کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی جب جذبہ پیدا ہوا تو وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اگر آدمی اپنے اس جذبے کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر وہ الفاظ اور کلمات بھی جاری فرما دیتا ہے جو اس کو پسند ہے اور جن کو وہ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا آدم کے ساتھ ہوا، یعنی توبہ کا رجوع کا جذبہ پیدا ہو گیا، ندامت کا احساس پیدا ہو گیا، اور اس احساس ندامت کے ساتھ یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار اب مجھے قبول فرما لے۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ دل اور زبان پر وہ الفاظ اور کلمات بھی جاری فرما دیتا ہے جو اس کو پسند ہے اور جن کو وہ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ہمارے جلیل القدر استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو فکر مت کرو، اس موقع پر روح القدس آ کے تمہاری زبان پر صحیح الفاظ جاری کر دے گا۔ اور اسی طرح جب تم باطن میں مخلص ہو اور دین کی بات دوسروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو تو اس میں بھی ساری توجہ اس پر صرف کرو کہ بات کیا ہے اور بات صحیح ہے، اور اس بات پر تمہیں اطمینان ہے، اس کو کس طرح لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ہر مجلس کے لیے
اس کے الفاظ بھی روح القدس تمہاری زبان پر جاری کر دے گا۔ تو یہ اصل میں تعبیر تھی کہ جب اندر سے انسان مخلص ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس سے محروم صرف وہ بدقسمت لوگ رہتے ہیں جن کا ضمیر کند اور جن کا ایمان مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے لوگ خدا سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں جن کی سزا ان کو یہ ملتی ہے۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے، یعنی خدا کی نافرمانی اور چیز ہے اور خدا سے بے پرواہ ہو جانا۔ نافرمانی تو غفلت سے ہو جاتی ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ خواہشوں کے غلبے سے ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی جبلتوں پر باغ نہیں ڈال سکتا، یہ سب چیزیں اس کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن خدا سے بے پرواہ ہو گیا آدمی، جن کا ضمیر کند اور جن کا ایمان مردہ ہو جایا کرتا ہے، ایسے لوگ خدا سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں جن کی سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ خدا بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ آدم و ابلیس کی سرگزشت جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے وہ اس کی نہایت حقیقت افروز مثال ہے۔ وہ سرگزشت یہ بتاتی ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی ہے، اس جن سے بھی جس کا نام ابلیس ہے اور آدم سے بھی، لیکن یہ دونوں کا رویہ ہے کہ جس کے نتائج زمین و آسمان کے لحاظ سے الگ ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور پھر آخر میں کہا کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کچھ آخری ہدایات پر سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ غلطیاں ہوئی ہیں نا لوگوں سے اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قیامت میں کیا ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے۔ تو دنیا میں جب یہ جزا و سزا برپا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اب فرمایا کہ ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو، یعنی آئندہ نہ ہو تو کیا کرنا ہے۔ ایمان والوں، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نسخہ کیمیا ہے یہ، یعنی دو باتیں ارشاد فرمائی اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک یہ کہ اس سے خبردار رہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس میں تو کمی نہیں آ رہی۔ اللہ کے خوف کو قائم رکھنے، اللہ کی خشیت کو قائم رکھنے کے لیے آدمی کو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، مسجد سے دل لگانا چاہیے، نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کو قائم رکھنے کے ذرائع ہیں۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ کوئی کسی خدا نخواستہ بھوت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان والوں، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، پہلی چیز یہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا سلوک یہی ہے کہ نماز، مسجد اور قرآن، ان کے ساتھ سچا اور محکم تعلق قائم کیا جائے۔ اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وہی جس کو پیدا کرنے کے لیے کہا ہے، تقوی، ایک اندیشہ ناکی کی صورتحال میں جینا، ہر وقت متنبہ رہنا، بے پرواہی سے بچا رہنا، اور طبیعت میں، مزاج میں خشیت ایک عادت کے طور پر داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اور یہ پیدا ہی اس سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت نماز کی ایک ہی کیفیت رہے۔ آج کل کے حالات میں یہ باعث بھی بن جاتا ہے کہ مسجد سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے بھی لوگ وقت کم ہی نکال پاتے ہیں، اگرچہ بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ہفتے ہی میں ایک آدھ گھنٹے میں صحیح اللہ کے کلام کی صحبت اٹھائی جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، تو فرمایا کہ ایک دوسری چیز کا اہتمام بھی کرو، وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بھی بنے گی اور شیطان کی دراندازیوں کے مقابلے میں حصار کا کام بھی دے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ ہے صحبت کیا ہونی چاہیے۔
آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ کاروبار میں ہو خواہ دفتروں میں ہو، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب بری صحبت نے شیطان کو در اندازی کا موقع دے دیا ہے۔ تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں صوفیوں نے سلوک اختیار کیے ہیں وہ جانے، اللہ کے پیغمبر کا اور اللہ کی کتاب کا بتایا ہوا سلوک یہ ہے، یعنی اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے لیے نماز کا اہتمام، مسجد سے تعلق، قرآن مجید کا مطالعہ، اور اپنے آپ کو شیطان کی در اندازیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صادقین کی صحبت۔ دو نکات ہیں اس کے۔ ایمان والوں، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ یعنی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ صالحین کا نہیں استعمال ہوا، صادقین کا استعمال ہوا ہے۔ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے استعمال کا ایک موقع ہے یہاں۔ یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی پیچھے جو لوگ زیر بحث رہے ہیں، جن پر عتاب ہوا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے سخت احکام دیے ہیں، ان کا یہ ضد ہے۔ یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے قول اور فعل میں تضادات سے بچا ہوا ہو۔ جتنا زیادہ بچا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ صادق ہے۔ یہاں صادق سے مراد وہ سچائی ہے جو قول اور فعل کی مطابقت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر زیادہ تفصیل سے سمجھنا ہو تو میری کتاب میزان میں جو جمال و کمال کا باب ہے اخلاقیات کا، اس میں صدق کے زیر عنوان جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو، پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے یہاں خدا سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اگر باطن میں خشیت ہے، خوف ہے، خدا کی معرفت ہے تو اندر سے حفاظت میسر ہوگی، اور دوسری باہر سے اس کو شیطان کے مقابل میں مدد بہم پہنچاتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اگر آدمی کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کافروں منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار، بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے۔ اور یہ بالکل تجربے کی چیز ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں شیطان داخل ہو گیا اور کب وہ عمل پر بھی اثر انداز ہونے لگ گیا ہے۔ اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جب آپ کے گرد و پیش میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، دوستوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ملاقاتیوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اگر کسی وقت گر جاتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے تو اچھے لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اٹھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو کمزور سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، اور وہ بالتدریج ان کے زمرے کا آدمی بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ انہی کا سا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز تجربے کی بھی ہے، مشاہدے کی بھی ہے، اور شیخ سعدی نے تو ایسی ایسی عمدہ تمثیلوں سے اس کو واضح کیا ہے کہ آدمی اششک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کرت، یہی اصول ہے۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار
ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا، یہ آخر میں تبصرہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آخر میں بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے، اس میں بڑے اسرار و معارف ہیں، ان پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔